اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا، تو ہم نے انہیں اسی غار میں تھپک کر سال ہا سال کے لیے گہری نیند سلا دیا۔ انسانی جسم انتہائی مشکل ترین نظام ہے۔ اس میں بہت سے نظام تو اتنے خودکار ہیں کہ اگر ان کی ذمہ داری ہم اپنے ہاتھ میں لے لیں تو کچھ سیکنڈوں میں ہی نظام تہس نہس ہو جائے گا۔ یہاں میں اگر آپ کو ان نعمتوں کی مثالیں دوں تو ہم مضمون سے کافی دور نکل جائیں گے، مگر آپ فکر نہ کریں، انشاءاللہ ایک ایک کر کے اللہ کی ان تمام نعمتوں پر ویڈیو بناؤں گا۔ البتہ آپ لال بٹن دبا کر سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ آپ کو بالکل مفت تمام آنے والی ویڈیوز کی آگاہی مل سکے۔ ابھی تک ہماری کل 5 حصے دریافت ہوئی ہیں اور باقی بھی تجزیے میں ہیں، مثلا جو نظر نہیں آتی مگر کام کرتی ہیں۔ وہ 5 حصے مندرجہ ذیل ہیں: آنکھ، کان، ناک، زبان اور ہاتھ۔ یہ سب حصے کسی تعریف کی محتاج نہیں اور یہ سب ہمیں روزمرہ کے معاملات میں مدد کرتی ہیں، دیکھنے، سننے، سونگنے، ذائقہ معلوم کرنے اور ہاتھ سے محسوس کرنے کے لیے۔ ان میں سے کان وہ واحد حصہ ہے جو مسلسل 24 گھنٹے کام کرتے رہتے ہیں، جبکہ ہماری باقی حصے سونے کے وقت کام کرنا بند کر دیتی ہیں۔ کیا کبھی آپ نے ایسا واقعہ سنا ہے کہ لوگ سو رہے تھے اور چور یا ڈاکو کی آہٹ سے اٹھ گئے، کہیں پر آگ لگ گئی اور لوگوں نے شور مچا کر سوتے ہوئے لوگوں کو بچا لیا؟ یا پھر آپ کو آفس کے لیے جلدی اٹھنا تھا، آپ نے سونے سے پہلے گھڑی میں الارم لگا دیا اور پھر اس کی آواز سے آپ جلدی اٹھ گئے؟ دراصل یہ سب کیفیات آپ کے کان سے جڑی ہیں۔ آپ کے کان مسلسل کام کرتے رہتے ہیں اور آپ کے دماغ کو ہنگامی صورتحال میں فوراً عمل کرنے کے لیے تیار کر دیتے ہیں۔ یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا جب تک سائنس نے تمام حصوں پر تجزیہ کر کے یہ نتیجہ نہیں نکال لیا کہ کان مسلسل چوکنے رہتے ہیں۔ قرآن اس پر 1400 سال پہلے ہی توجہ دلا چکا کہ ہمارے کان سوتے ہوئے بھی سنتے اور عمل کرتے ہیں، مگر آج تک کوئی نہیں جان سکتا تھا جب تک سائنسی تجزیہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ اصحاب کہف ایک سچا واقعہ ہے۔ مختصر یہ کہ اللہ نے کچھ نوجوانوں کو ایک غار میں 300 سالوں کے لیے سلا دیا تھا اور پھر ان کو دوبارہ زندہ کر دیا تھا تاکہ لوگ اس سچے واقعے سے سبق حاصل کریں۔ اس ویڈیو کے آخر میں پوری تفصیل سے یہ واقعہ بیان ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو دکھا دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اصحاب کہف کے واقعے میں اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ان کے کانوں پر تھپکی دے کر سلا دیا، جس سے صاف نشاندہی کر دی گئی ہے کہ ان کے جاگتے رہنے والی حس کو بھی سلا دیا تاکہ وہ اٹھ نہ سکیں۔ اگر اللہ کو اپنی نشانی ظاہر کرنا مقصود نہ ہوتی تو اللہ فرما دیتا کہ ہم نے انہیں سلا دیا۔ خاص طور پر لفظ کانوں کا استعمال کیا کیونکہ آج کے وقت میں ہم جان گئے ہیں کہ کانوں کو آہٹ ہوتی ہے تو انسان بیدار ہو جاتا ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ ہم جان جائیں کہ یہ کلام رب کائنات کا ہے جس نے انسانی جسم کے ہر اعضاء کی افزائش کی اور ان کے رازوں کو قرآن میں سمجھنے والوں کے لیے نشانی بنا۔ یہ تمام ریسرچ جو سائنس نے کی ہے، کیا اس نے مسلمانوں کا کام آسان نہیں کر دیا کہ وہ دوسروں کو یہ نشانیاں بتائیں اور جہنم میں جانے سے بچا لیں؟ کیونکہ اب ان کے پاس اور کوئی نشانی نہیں آئی۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیں اور قرآن کا مطالعہ خود ضرور کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو لائک کر کے شیئر ضرور کریں اور اگر کوئی سوال ہے تو کمنٹس ضرور کریں۔ تمام ویڈیوز کو بالکل مفت حاصل کرنے کے لیے نیچے دیے گئے لال بٹن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ کو مل سکے۔ یہ سورہ مشرکین مکہ کے 3 سوالات کے جواب میں نازل ہوئی ہے جو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے اہل کتاب کے مشورے سے آپ کے سامنے پیش کیے تھے۔ اصحاب کہف کون تھے؟ قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے؟ روایات میں آتا ہے کہ دوسرا سوال روح کے متعلق تھا جس کا جواب سورہ بنی اسرائیل کے رکوع 10 میں دیا گیا ہے، مگر سورہ کہف اور بنی اسرائیل کے زمانہ نزول میں کئی سال کا فرق ہے اور سورہ کہف میں 2 کے بجائے 3 قصے بیان کیے گئے ہیں۔ اس لیے ہم سمجھتے ہیں کہ دوسرا سوال دراصل قصہ خضر سے متعلق تھا، نہ کہ روح سے متعلق۔ خود قرآن میں بھی ایک اشارہ ایسا موجود ہے جس سے ہمارے اس خیال کی تائید ہوتی ہے۔ اصحاب کہف کون تھے، قصہ خضر کی حقیقت کیا ہے اور ذوالقرنین کا قصہ کیا ہے؟ یہ تینوں قصے عیسائیوں اور یہودیوں کی تاریخ سے متعلق تھے۔ حجاز میں ان کا کوئی چرچا نہ تھا، اسی لیے اہل کتاب نے امتحان کی غرض سے ان کا انتخاب کیا تھا تاکہ یہ بات کھل جائے کہ واقعی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی غیبی ذریعہ علم ہے یا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ اپنے نبی کی زبان سے ان کے سوالات کا پورا جواب دیا، بلکہ ان کے اپنے پوچھے ہوئے تینوں قصوں کو پوری طرح اس صورتحال پر بھی چسپاں کر دیا
जो उस वक्त मक्का में कुफ्र इस्लाम के दरमियान दरपेश थी। एक, असहाब कहफ के मुतालिक बताया कि वो उसी तौहीद के कायल थे जिसकी दावत ये कुरान पेश कर रहा है, और उनका हाल मक्के के मुट्ठी भर मजलूम मुसलमानों के हाल से और उनकी कौम का रवैया कुफ्फार कुरैश के रवैये से कुछ मुख्तलिफ न था। फिर इसी किस्से से अहले ईमान को ये सबक दिया गया कि अगर कुफ्फार का गलबा बेपनाह हो और एक मोमिन को जालिम मुआशरे में सांस लेने तक की मोहलत न दी जा रही हो, तब भी उसको बातिल के आगे सर न झुकाना चाहिए, बल्कि अल्लाह के भरोसे पर तन बतकदीर निकल जाना चाहिए। इसी सिलसिले में ज़िम्नन कुफ्फार मक्का को ये भी बताया गया कि असहाब कहफ का किस्सा अकीदा-ए आखिरत की सेहत का एक सबूत है। जिस तरह खुदा ने असहाब कहफ को एक मुद्दत दराज तक मौत की नींद सुलाने के बाद फिर जिला उठाया, उसी तरह उसकी कुदरत से वो बासे बादल मौत भी कुछ बईद नहीं है जिसे मानने से तुम इनकार कर रहे हो। 2, असहाब कहफ के किस्से से रास्ता निकालकर उस जुल्म सितम और तहकीर और तजलील पर गुफ्तगू शुरू कर दी गई जो मक्के के सरदार और खाते पीते लोग अपनी बस्ती की छोटी सी नौ मुस्लिम जमात के साथ बरत रहे थे। इस सिलसिले में एक तरफ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हिदायत की गई कि ना इन जालिमों से कोई मुसालिहत करो और ना अपने गरीब साथियों के मुकाबले में इन बड़े बड़े लोगों को कोई अहमियत दो। दूसरी तरफ इन रईसों को नसीहत की गई कि अपने चंद रोजा ऐसे जिंदगानी पर न फूलो, बल्कि उन भलाइयों के तालिब बनो जो अबदी और पायदार हैं। इसी सिलसिला कलाम में किस्सा खिज़्र व मूसा कुछ इस अंदाज से सुनाया गया कि इसमें कुफार के सवालात का जवाब भी था और मोमिनीन के लिए सामाने तसल्ली भी। इस किस्से में दरअसल जो सबक दिया गया है वो ये है कि अल्लाह की मशीयत का कारखाना जिन मसलहतों पर चल रहा है वो चूंकि तुम्हारी नजर से पोशीदा हैं, इसलिए तुम बात बात पर हैरान होते हो कि ये क्यों हुआ और ये क्या हो गया, ये तो बड़ा गजब हुआ। हालांकि अगर पर्दा उठा दिया जाए तो तुम्हें खुद मालूम हो जाए कि यहाँ जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है, और बज़ाहिर जिस चीज में बुराई नजर आती है आखिरकार वो भी किसी नतीजाए खैर ही के लिए होती है। 4, इसके बाद किस्सा ज़ुल्करनैन इरशाद होता है और इसमें साइलों को ये सबक दिया जाता है कि तुम तो अपनी इतनी जरा जरा सी सरदारियों पर फूल रहे हो, हालांकि ज़ुल्करनैन इतना बड़ा फरमारवा और ऐसा जबरदस्त फातेह और इस कदर अजीमुशान ज़राए का मालिक होकर भी अपनी हकीकत को न भूला था और अपने खालिक के आगे हमेशा सरे तस्लीम खम रखता था। नीज ये कि तुम अपनी जरा जरा सी हवेलियों और बगीचियों की बहार को लाजवाल समझ बैठे हो, मगर वो दुनिया की सबसे ज्यादा मुस्तहकम दीवार तहफ़्फ़ुज़ बनाकर भी यही समझता था कि असल भरोसे के लायक अल्लाह है, न कि ये दीवार। अल्लाह की मर्जी जब तक है ये दीवार दुश्मनों को रोकती रहेगी, और जब उसकी मर्जी कुछ और होगी तो इस दीवार में रखनों और शिगाफों के सिवा कुछ न रहेगा। इस तरह कुफ्फार के इम्तिहानी सवालात को उन्हीं पर पूरी तरह उलट देने के बाद खात्मा कलाम में फिर उन्हीं बातों को दोहरा दिया गया है जो आगाज कलाम में इरशाद हुई हैं, यानी ये कि तौहीद और आखिरत सरासर हक हैं और तुम्हारी अपनी भलाई इसी में है कि इन्हें मानो, इनके मुताबिक अपनी इस्लाह करो और खुदा के हुजूर अपने आप को जवाबदेह समझते हुए दुनिया में जिंदगी बसर करो। ऐसा न करोगे तो तुम्हारी अपनी जिंदगी खराब होगी और तुम्हारा सब कुछ किया कराया अकारत जाएगा। किस्सा असहाब कहफ के मुतालिक मजीद मालूमात पेश खिदमत है। शहर इफ्सुस जिसमें असहाब कहफ का वाक़या पेश आया तकरीबन 11वीं सदी क़ब्ल मसीह में तामीर हुआ था और बाद में ये बुतपरस्ती का बहुत बड़ा मरकज बन गया। यहाँ चांद देवी की पूजा होती थी जिसे डायना के नाम से मौसूम किया जाता। उसी का अजीम शान मंदिर अहद कदीम के अजायबात आलम में शुमार किया जाता है। एशियाई कुचक के लोग उसकी परस्तिश करते थे और रूमी सल्तनत ने भी उसको अपने माबूदों में शामिल कर लिया था। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बाद जब मसीही दावत रूमी सल्तनत के मुख्तलिफ इलाकों में पहुंचनी शुरू हुई तो उस शहर के चंद नौजवान भी शिर्क से तायब होकर खुदाए वाहिद पर ईमान ले आए। उनके किस्से की जो तफसीलात मसीही रिवायात को जमा करके ग्रेगोरी ऑफ टोरस ने अपनी किताब मेराक्यूलोरम लाइबर में बयान की है, उनका खुलासा ये है। ये 7 नौजवान थे। उनकी तब्दीली मजहब का हाल सुनकर कैसर बीसीएस ने उनको अपने सामने तलब किया और उनसे पूछा कि तुम्हारा मजहब क्या है। उन्हें मालूम था कि कैसर पैरवान मसीह के खून का प्यासा है, मगर उन्होंने किसी खौफ के बगैर साफ साफ कह दिया
کہ ہمارا رب وہ ہے جو زمین اور آسمان کا رب ہے، اس کے سوا ہم کسی اور معبود کو نہیں پکارتے۔ اگر ہم ایسا کریں تو بہت بڑا گناہ کریں گے۔ قیصر نے پہلے تو سخت مشتعل ہو کر کہا اپنی زبان بند کرو ورنہ میں تمہیں ابھی قتل کرا دوں گا۔ پھر کچھ ٹھنڈا ہوا اور بولا تم ابھی بچے ہو، میں تمہیں 3 دن دیتا ہوں، اس مدت میں اگر تم نے اپنا رویہ بدل لیا اور اپنی قوم کے مذہب کی طرف پلٹ آئے تو خیر، ورنہ تمہاری گردن مار دی جائے گی۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کر یہ 7 نوجوان شہر سے باہر نکلے اور انہوں نے پہاڑوں کی راہ لی تاکہ کسی غار میں جا چھپیں۔ راستے میں ایک کتا ان کے ساتھ لگ گیا۔ انہوں نے بہتری کوشش کی کہ وہ ان کا پیچھا چھوڑ دے، مگر وہ کسی طرح ان سے الگ نہ ہوا۔ آخر کار ایک بڑے گہرے غار کو اچھی جائے پناہ دیکھ کر وہ اس میں چھپ گئے اور کتا اس کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ تھکے ماندے تھے اس لیے فوراً ہی سو گئے۔ یہ 250 عیسوی کا واقعہ ہے۔ 197 برس بعد 447 عیسوی میں وہ یکایک بیدار ہوئے جب قیصر تھیوڈوسس دوم کا عہد حکومت تھا۔ رومی سلطنت نصیحت اختیار کر چکی تھی اور شہر اسکس کے باشندے بھی بت پرستی ترک کر چکے تھے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب رومی باشندوں کے درمیان زندگی بعد موت اور حشر و نشر کے معاملے میں سخت اختلاف برپا تھا، اور قیصر اس بات پر بہت فکر مند تھا کہ لوگوں کے دلوں سے انکار آخرت کا خیال کیسے نکالا جائے۔ ایک روز اس نے خدا سے دعا کی کہ وہ کوئی ایسی نشانی دکھا دے جس سے لوگ آخرت پر ایمان لے آئیں۔ اتفاق کی بات ہے کہ ٹھیک اسی زمانے میں یہ نوجوان جاگ اٹھے۔ بیدار ہو کر انہوں نے آپس میں پوچھا کتنی دیر ہم سوئے ہوں گے؟ کسی نے کہا دن بھر، کسی نے کہا دن کا کچھ حصہ۔ پھر یہ کہہ کر سب خاموش ہو گئے کہ خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے اپنے ایک ساتھی جین کو چاندی کے چند سکے دے کر کھانا لانے کے لیے شہر بھیجا اور اس سے کہا کہ ذرا احتیاط سے کام لینا، کہیں لوگ تمہیں پہچان نہ جائیں۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر لوگوں کو ہمارا پتہ چل گیا تو وہ ہمیں پکڑ لے جائیں گے اور ڈائنا کی پرستش پر مجبور کریں گے۔ مگر جین جب شہر پہنچا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دنیا بدلی ہوئی ہے، سب لوگ مسیحی ہو گئے اور ڈائنا کو پوجنے والا کوئی باقی نہیں رہا۔ ایک دکان پر پہنچ کر اس نے کچھ روٹیاں خریدی اور دکاندار کو چاندی کا ایک سکہ دیا جس پر قیصر ڈیسیس کی تصویر تھی۔ دکاندار یہ سکہ دیکھ کر حیران ہو گیا۔ اس نے پوچھا یہ تمہیں کہاں سے ملا؟ جین نے کہا یہ میرا اپنا مال ہے، کہیں سے لایا نہیں ہوں۔ اس پر دونوں میں تکرار ہونے لگی۔ لوگ جمع ہو گئے، حتیٰ کہ کوتوال شہر تک معاملہ پہنچا۔ کوتوال نے کہا مجھے وہ دفینہ بتاؤ جہاں سے تم یہ سکہ لائے ہو۔ جین نے جواب دیا دفینہ کیسا، یہ میرا اپنا مال ہے، میں کسی دفینے کو نہیں جانتا۔ کوتوال نے کہا تمہاری یہ بات ماننے کے قابل نہیں ہے، یہ صدیوں پرانا سکہ ہے، تم تو ابھی جوان لڑکے ہو، ہمارے بڑے بوڑھوں نے بھی کبھی یہ سکہ نہیں دیکھا، یہ ضرور کوئی راز ہے۔ جین نے جب یہ سنا کہ قیصر ڈیسیس کو مرے زمانے دراز گزر چکا ہے تو وہ دنگ رہ گیا اور کچھ دیر تک بالکل دم بخود رہا۔ پھر آہستہ سے بولا کل ہی تو میں اور میرے 6 ساتھی اس شہر سے بھاگ کر گئے تھے اور یہ غار میں ہم نے پناہ لی تھی تاکہ ڈیسیس کے ظلم سے بچے رہیں۔ جین کی یہ بات سن کر کوتوال بھی حیران ہو گیا اور وہ اس کو لے کر اس غار کی طرف چلا جہاں اس کے بیان کے مطابق یہ لوگ چھپے ہوئے تھے۔ لوگوں کا ایک انبوہ کثیر ان کے ساتھ تھا۔ وہاں پہنچ کر یہ امر پوری طرح تحقیق ہو گیا کہ یہ واقعی قیصر ڈیسیس کے زمانے کے لوگ ہیں۔ قیصر تھیوڈوسیس کو اس کی اطلاع دی گئی، وہ خود آ کر ان سے ملا اور ان سے برکت لی۔ اس کے بعد یکایک یہ 7 آدمی غار میں جا کر لیٹے اور وفات پا گئے۔ اس صحیح نشانی کو دیکھ کر لوگ مان گئے کہ واقعی زندگی کے بعد موت برحق ہے۔ پھر قیصر کے حکم سے غار پر ایک زیارت گاہ تعمیر کر دی گئی۔ غار والوں کی یہ داستان جو مسیحی روایات میں بیان ہوئی ہے، قرآن کے بیان کردہ قصے سے اتنی مطابقت رکھتی ہے کہ انہی کو اصحاب کہف قرار دینا بہت زیادہ قرین قیاس معلوم ہوتا ہے۔ اس پر بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ قصہ ایشیائے کچک کے ایک شہر کا ہے اور قرآن ان واقعات سے بحث نہیں کرتا جو سرزمین عرب کے باہر پیش آئے ہیں۔ اس لیے ایک مسیحی قصے کو اصحاب کہف پر چسپاں کرنا قرآن کے اسلوب سے انحراف ہوگا، لیکن ہمارے نزدیک یہ اعتراض درست نہیں ہے۔ قرآن مجید میں دراصل جس بات کا التزام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اہل عرب کو عبرت دلانے کے لیے ان قوموں اور طاقتوں کے حالات پر کلام کیا جائے جن سے وہ واقف تھے، قطع نظر اس سے کہ وہ سرزمین عرب کی حدود میں ہوں یا اس سے باہر۔ اسی بنا پر مصر کی قدیم تاریخ قرآن میں زیر بحث آئی ہے، حالانکہ وہ عرب سے باہر واقع ہے۔ سوال یہ ہے کہ جب مصر کے حالات قرآن میں زیر بحث آ سکتے تھے تو روم کے کیوں نہ آ سکتے تھے؟ اہل عرب جس طرح مصر سے واقف تھے اسی طرح روم سے بھی تو واقف تھے۔ رومی سلطنت کی سرحدیں عین حجاز کی شمالی سرحدوں سے ملی ہوئی تھی
عربوں کے تجارتی قافلے شب و روز رومی علاقوں میں جاتے تھے، بہت سے عرب قبائل رومیوں کے زیر اثر تھے، روم عربوں کے لیے ہرگز اجنبی ملک نہ تھا، سورہ روم اس پر شاہد ہے۔ علاوہ بری یہ بات قابل غور ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قصہ قرآن مجید میں از خود بیان نہیں فرمایا ہے، بلکہ کفار مکہ کے پوچھنے پر اس کا ذکر کیا ہے، اور کفار مکہ کو اہل کتاب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینے کے لیے ایسے واقعات دریافت کرنے کا مشورہ دیا تھا جن سے اہل عرب قطعی ناواقف تھے۔